امام حسین علیہ السلام کی شہادت اس بات تک محدود نہیں کہ آپ نے مظلوموں کی مدد کی یا مظلوموں کے لیے مثال قائم کی، بلکہ آپ علیہ السلام نے اپنی شہادت سے یہ ثابت کر دیا کہ حق کی راہ میں ہر مشکل کا سامنا کرنا چاہیے، چاہے اس کی قیمت جان ہی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے یہ بھی سکھایا کہ ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانا ہر مسلمان کا فرض ہے، اور مسلمانوں ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کیا تھی، انہوں نے کیا حاصل کرنا چاہا تھا، اور ان کی تعلیمات سے ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا، کہ ہمیں وقت کے یزید کے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اور امام حسین کی شہادت کا بدلہ یہی ہے کہ آپ وقت یزید کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اور جب تک کہ آپ ظلم و ستم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، آپ کبھی بھی اسلام کے مطابق عدل و انصاف کا نظام قائم نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ ان کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے تو وہی ہوگا جس طرح امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہوا، کہ یزید کی حکومت قائم رہی اور ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہا، اور مسلمان اپنی نفسیت میں مصروف ہو گئے اور امام حسین کی جو زندگی کا مقصد تھا اس کو بلا دیے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام میں فرقہ واریت ہوگی اور مسلمانوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیے۔ آپ علیہ السلام کی شہادت سے آپ کو یہ چار چیزیں کم سے کم ضرور سیکھنی چاہیے، کہ حق کی راہ میں ہر مشکل کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو، ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھاؤ، مظلوم لوگوں کی مدد کرو، ایک ہو کر کام کرو اور اسلام کی طاقت کو بڑھاؤ۔ آپ علیہ السلام کی قربانی ہمیں یہ جرأت دیتی ہے کہ ہم بھی ظلم کے خلاف آواز بلند کریں، چاہے وہ چھوٹا سا معاملہ ہو یا بڑا۔ آپ علیہ السلام نے حق کے لیے لڑنے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ان کی شہادت نے ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم سچائی اور انصاف کے لیے لڑیں، خواہ کتنی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ اور آپ علیہ السلام نے سکھایا کہ اپنے اصولوں پر ڈٹے رہنا اور کسی غلط کام میں شامل نہ ہونا، یہی اصل کامیابی ہے۔ ان کی قربانی ہمیں یہ یقین دیتی ہے کہ مشکل حالات میں بھی اپنے اصول پر قائم رہنے سے عزت اور سرخری ملتی ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی قربانی دے کر ہمیں اثار اور قربانی کا سبق سکھایا ہے، کہ ان کی شہادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم اپنی ذات سے بالاتر ہو کر سوچیں اور دوسروں کی مدد کے لیے قربانی دینے سے گریز نہ کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے ایمان کی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے دنیاوی آسائشوں کو چھوڑ کر اپنے عقائد پر ڈٹے رہنے کو ترجیح دی۔ ان کی قربانی ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ ایمان ہی ہر مشکل پر قابو پانے اور منزل تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ ان کی قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیشہ حق کی حمایت کریں اور باطل کے سامنے ڈٹ جائیں، اور آپ علیہ السلام کی شہادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم متحد ہوں۔ ان کی قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں دنیاوی مفاد کے بجائے آخرت کی کامیابی کے لیے جینا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا کہ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے موت سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ حق پر مرنے والے شہید ہوتے ہیں اور انہیں عزت و احترام ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کربلا میں شدید مصائب اور مشکلات کا صبر و تحمل سے سامنا کیا۔ انہوں نے اپنے پیاروں کی شہادت اور اپنی جان کی خطرے کے باوجود بھی ہمت نہیں ہاری۔ ان کی قربانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صبر و تحمل سے ہر مشکل پر قابو پایا جا سکتا ہے، اور ہمیشہ حق کی حمایت کے لیے شجاعت اور بہادری سے کام لینا چاہیے۔ آپ علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ ایک چھوٹی سی فوج کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کربلا کے میدان میں اپنی فوج کو مؤثر انداز میں ترتیب دیا اور دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی حکمت عملی اپنائی۔ ان کا یہ پیغام ہمیں ظلم کے خلاف لڑنے کی تحریک دیتا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر آپ کی شہادت یہ ہمیں یقین دلاتی ہے کہ آخر کار حق ہی جیتے گا اور باطل کا خاتمہ ہو جائے گا، اور ہم سب کی اپنی ایک ذمہ داری ہے۔ ہم ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری نبھانے کا عہد ہمیں ایک مضبوط اور بہتر معاشرے کی تشکیل میں مدد دے سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ظلم کے خلاف جتنا دیر سے اٹھو گے اتنی زیادہ قربانی دینی پڑے گی، اور جو لوگ موت سے گھبراتے ہیں وہ قرآن کریم کی اس آیات کا ترجمہ جان لیں کہ جہاد سے ڈرنے والوں، موت تو تمہیں پھر بھی آ کر رہے گی۔ ان باتوں پر عمل کرنے سے ہم ایک بہتر انسان اور ایک زیادہ عادلانہ معاشرے کی تشکیل دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی اصل مقصد پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔